मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारी ज़िंदगी का जो तर्ज़ हयात है उसमें और काफिर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। काफिर कहता है अल्लाह ने हमें इसी दुनिया के लिए पैदा किया, यहीं हम इंजॉय करेंगे। हम क्या कहते हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया के लिए नहीं बल्कि कहाँ के लिए पैदा किया, आखिरत के लिए। ये मुसाफिर खाना है। अगर किसी को यहाँ से ट्रेन कराची से पेशावर जा रही है, किसी को आपने सफ़र में ट्रेन में बिठा दिया और सफ़र ज़रा लंबा हो गया तो कुछ बेवकूफ़ कहने लगे हम इसी ट्रेन के लिए पैदा हुए हैं। तो अक्लमंद क्या कहेगा, भाई ये ट्रेन तो एक ज़रिया है, पैदा हमने जाना कहाँ है इसके ज़रिए, पेशावर जाना है, लाहौर जाना है। तो अल्लाह मियाँ ने दुनिया के सफ़र में हमें इसलिए भेजा कि हमने जाना कहाँ है, हमने आखिरत में जाना है। पहले बरज़ख की हयात है, उसके बाद मौत के बाद ज़िंदगी है, आखिरत की हयात है। यहाँ हमें पैदा अल्लाह ने किसके लिए किया, आखिरत के लिए किया है। तभी अल्लाह मारेगा, सबको ख़त्म करेगा। तो जब आखिरत के लिए किया है तो हर वो काम जो आखिरत की तरफ बढ़ने का जरिया बने वो हमने करना है, और हर वो काम जो आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करने का जरिया बनता है हमने उससे बचना है। तो पहले ये बात अपनी खोपड़ी शरीफ में बिठा लें। आप लोग समझते हो कि नहीं समझते? और कमाल की बात ये कि जो आखिरत को मकसद बना लेता है ना कि मैंने खुदा को खुश करके जिंदगी गुजारनी है, कमाल की बात ये आखिरत तो बाद में मिलेगी, दुनिया में भी खुशियां मिल जाती हैं उसको। मैं एक चंद मिसालों से बात समझाता हूं। देखो, एक आदमी को टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, उसका ये नजरिया है कि मुझे खुदा ने किसके लिए पैदा किया, आखिरत के लिए। दुनिया खुशियों की जगह नहीं है, मैं क्या करूंगा, इस पे सब्र करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह गुनाह माफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक शख्स देखेगा कि मैंने वो नेकियां की नहीं है लेकिन अल्लाह ने मेरा शुमार तहज्जुद गुजारों में, रोज़ेदारों में, इतने नेक लोगों में मेरा शुमार किया, हालांकि मैं इतना नेक था ही नहीं। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं इतना नेक था नहीं तो मेरा शुमार तूने इतने नेक लोगों में कैसे कर लिया। अल्लाह मियाँ कहेंगे तुझे फला मौके पे एक मुसीबत आई थी, तूने अल्लाह से शिकायत नहीं की, तूने सब्र किया। फिर तुझे फला मौके पे मुसीबत आई, तूने क्या किया, सब्र किया। ये सारे सब्र मैंने नमाज रोजे की जगह तेरे आमाल नामे में इनका सवाब डालना शुरू किया। तो ये जितनी दुनिया में तुझे मुसीबतें आई हैं, ये सारी मुसीबतों का अजर है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तो वो शख्स कहेगा काश मैंने जिंदगी में कभी कोई खुशी ना देखी होती, हमेशा टेंशनों में गुजरा होता, मैं हमेशा मैं परेशानियों में रहा होता। अल्लाह हम सबको बचाए परेशानियों से। तो मैं मिसाल दे रहा था, एक आदमी जिसे कोई टेंशन हुई, डिप्रेशन में गया, एक मुसीबत आ गई, जब उसके सामने आखिरत है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया सोचेगा, याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बेटा छीन लिया, सारी जिंदगी सब्र किया कि नहीं किया, रोते रोते आंखें सफेद हो गई, बिनाई चली गई, मगर जबान से नाशुक्री का एक जुमला नहीं निकाल रहे। और क्या कह रहे हैं, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, ऐ मेरे बच्चों मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कोई हादसा इत्तिफाकी नहीं होता, कोई मुसीबत इत्तिफाकी नहीं होती, खुशी भी अल्लाह की तरफ से, मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से। हुआ मौलाना, सहाबा को जब जंग में शिकस्त हुई है, जख्मी हुए, शहीद हुए, माजूर हुए, तो क्या सहाबा ने कहा, हुआ मौलाना, हमारा दोस्त कौन है, अल्लाह है, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। मुनाफिकीन ना ग़ज़वा उहुद में बड़ी खुशियां मना रहे थे। मुनाफिकीन ने सहाबा से कहा कि तुम लोग मत जाओ ग़ज़वा उहुद में लड़ने के लिए, शिकस्त होगी, हम बहुत थोड़े हैं, दुश्मन बहुत ताकतवर, मत जाओ मत जाओ। सहाबा चले गए, अल्लाह का हुक्म था, और शिकस्त हो गई, कितने सारे शहीद हो गए, कितने सारे जख्मी हो गए। अब मुनाफिकीन को मजाक उड़ाने का मौका मिल गया, कहने लगे हम तो पहले ही कह रहे थे लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, ये जिहाद थोड़ी, ये तो खुदकुशी है, इतने थोड़े से लोग लड़ रहे हैं, किससे, इतने ज्यादा लोगों से, हमारी बात मान लेते, इतने लोग शहीद ना होते, इतने जख्मी ना होते। तो और उनको मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। अल्लाह ने सहाबा को क्या जुमला सिखाया कि जब ये मुनाफिकीन मजाक उड़ाया करें तो इनसे ये कह दिया करो, इधर तवज्जो रखें, इनसे ये कह दिया करो लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि देखो हमें जो गम पहुंचा है वही पहुंचा जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। तो ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है। हुआ मौलाना, मुसीबत जब दुश्मन की तरफ से पहुंचती है तो बड़ी खतरनाक होती है,
دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے. دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے, پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی, تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے. کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف, اب یہ والی تشریف خالی, اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ, حالانکہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے, یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں, بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں, تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے, وہ آخرت اس کے سامنے ہے, وہ صبر کرتا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ خوشیوں میں, حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے, وہ مصیبت کو, ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا کیا ہو گیا. وہ چرس پینا شروع کر دے گا, وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا, وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے, بڑی پریشان ہے, پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا, پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لی ہے, ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا, حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا, دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے, آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی, چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں, امریکہ میں, ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ان علاقوں میں سروے کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ بھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا, اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے, ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, نلکا کھولو گے پانی نہیں آ رہا, ہوا آ رہی ہے, پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, پنکھا چلا ہے, ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے یار, یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہے کہ نہیں ہے. پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی, اور نلکا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں, کم ہیں. گورے کا عجیب ملک ہے, نلکا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے, یعنی میں تو وہاں رہا ہوں نا, وہاں تو ہوٹلوں میں کبھی بھی نلکا کھولو پانی آنا, صاف پانی, آدمی حیران ہوتا ہے صاف پانی آ رہا ہے یار. اور لائٹ جاتی نہیں ہے, ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے, سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی پاؤں نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا, بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے, آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہارن دو, غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بدنظمی, ٹینشنیں, پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی, تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں. سارے رشتے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے, یہ پھپھو ہے, خالہ ہے. انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ, کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے.
شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے پھر. ابھی پھر یہ نیا موضوع پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے یہاں ابا ہوتے ہیں کچھ کے یہاں نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پھپھو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاءاللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے بھی میری چاچا, یہ بھی میرا چاچا. یہ کون؟ یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاءاللہ. سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاءاللہ آدھا پشاور نکلا. قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسرے یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے. خاندان ہے نا. انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے ایسے, ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے. ابا کہاں ہے؟ پتہ نہیں یار کدھر ہے ابا. ہے میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں, ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے.